یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. شہر آفاق جھیل ڈل کے کنارے پر ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک میگا ترنگا یاترا کا انعقاد. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترنگا ریلی کو حوصلہ افزا دیا قرار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے نیز لوگوں کے توقعات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ کا کیا شکریہ ادا. سری نگر میں حالیہ بجٹ کی تفاصیل کی پیش. پچھلے 45 دنوں کے دوران 5,12,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن. اور ملک بھر میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے استعمال کے خلاف عہد لینے کی بڑی تقریب. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. شہر آفاق جھیل ڈل کے کنارے پر واقع انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سے بوٹینیکل گارڈن تک آج ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک میگا ترنگا یاترا کا انعقاد کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور بعد میں خود بھی اس یاترا میں شامل ہوئے. کافی تعداد میں عام لوگوں، سرکاری افسروں اور اسکولی بچوں نے اس یاترا میں شرکت کی. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم جموں کشمیر میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں عزت اور وقار کے ساتھ قومی جھنڈا لہرائیں اور ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ بنیں. انہوں نے کہا کہ یہ مہم قوم کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرنے اور ترنگا کے ساتھ ذاتی طور منسلک ہونے کے ہمارے مجموعی عزم کو تقویت بخشتی ہے. انہوں نے آج کی ترنگا یاترا کو کامیابی سے ہمکنار کرانے میں عام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. منوج سنہا نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران یو ٹی بھر میں لوگوں، بالخصوص سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہر گھر ترنگا مہم کو اپنایا اور گرمجوشی اور ولولے کے ساتھ اس کا ساتھ دیا. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ترنگا ریلیوں، ترنگا کانسرٹس، ترنگا کینواس، ترنگا عہد، ترنگا سیلفیز اور ترنگا میلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کریں. اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر کے شہیدوں اور بہادروں کے نام وقف کیے گئے ایک مونوگراف کو بھی جاری کیا اور ترنگا دستخطی مہم کا آغاز کیا. دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں آج لوگوں کی طرف سے نکالی گئی ترنگا ریلی کو حوصلہ افزا قرار دیا. انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے ہر گھر ترنگا ابھیان کو بڑھاوا دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی. ادھر بارامولہ، گاندربل، اننت ناگ، کلگام اور کپواڑہ کے علاوہ دیگر ضلعوں میں بھی ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں کافی تعداد میں عام لوگوں، پولیس اہلکاروں، افسروں، سرکاری ملازمین، اسکولی بچوں اور دیگر متعلقین نے حب الوطنی کے جذبے کے تحت شرکت کی. انہوں نے حب الوطنی کے گیت گائے. واضح رہے کہ ہر گھر ترنگا مہم اور ترنگا ریلیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا جا سکے، نیز انہیں جنگ آزادی میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگوں کی قربانیاں اور ان کا بے مثال رول یاد دلایا جا سکے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج جموں کشمیر بھر میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا. سری نگر میں جموں کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے ترنگا ریلی میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں ترقی اور امن و امان کی مکمل بحالی کے لیے وعدہ بند ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو پورا کرنے نیز یہاں کی ترقیاتی ضروریات پورا کرانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کیا ہے. آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پارلیمنٹ میں حال ہی میں پیش کیے گئے جموں کشمیر بجٹ سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ بجٹ میں ہر ایک شعبے کو ترقی کی بلندیوں تک لے جانے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بجٹ کی روح سے ایک طرف روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، دوسری طرف یہاں کے اقتصادی منظرنامے کو بھی دوام حاصل ہوگا. انہوں نے کہا کہ 8 اگست 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاس کیے گئے جموں کشمیر کے بجٹ میں رواں سال کے لیے 81,486 کروڑ روپے کے ریونیو ایکسپینڈیچر کی گنجائش رکھی گئی ہے، جبکہ مالی سال 2024-25 کے لیے بجٹ میں کیپٹل ایکسپینڈیچر کے تحت 36,904 کروڑ روپے کے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی گنجائش رکھی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بجٹ کا کل حجم 1,18,390 کروڑ روپے ہے، جو پچھلے ایکسپینڈیچر سے لگ بھگ 31,000 کروڑ روپے زیادہ ہے. بجٹ میں جی ڈی پی شرح 7.92% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو پچھلے برس 5.68% تھی.
سماجی انصاف اور ایمپاورمنٹ وزارت نے آج ملک بھر میں نشہ مکت بھارت ابھیان NMBA کے تحت منشیات کے استعمال کے خلاف عہد دینے کی ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا. سماجی انصاف اور ایمپاورمنٹ کی مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے نئی دلی میں متعلقین کو حلف دلایا. اس سال کا موضوع ہے وکست بھارت کا منتر، بھارت ہو نشے سے سوتنتر. اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ اب تک 11 کروڑ سے زیادہ لوگ NMBA کا حصہ بن چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج عہد لینے کی مہم میں سرکاری محکموں، مرکزی وزارتوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، NCC، نہرو یوا کیندر سنگٹھن اور دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ملازمین اور طلباء نے آن لائن شرکت کی. دریاسنا آج آکاشوانی سری نگر میں بھی نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف عہد لیا گیا. آکاشوانی سری نگر کے سربراہ اجے دوہارے کی صدارت میں منعقدہ اس مہم میں اسٹیشن کے سبھی افسروں اور ملازمین نے شرکت کی. انہوں نے سماج کو اس بدعت سے پاک کرنے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنے کا عہد دہرایا. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آج وادی کے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں سماج کو منشیات سے پاک کرنے کا عہد لیا گیا. شرکاء نے اس موقع پر کہا کہ منشیات ہمارے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، لہذا اس بدعت سے چھٹکارا پانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر سنجیدہ کوششیں کی جانی چاہیے. بھارت نے اپنی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھا ہے اور یہ عالمی سطح کا ایک بڑا پیداواری مرکز بننے کے لیے اقدامات بھی کر رہا ہے. گلوبل فائنینشیل سروسز فرم لیزرڈ نے اپنی حالیہ رپورٹ آؤٹ لک آن ایمرجنگ مارکیٹس میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت کے پاس مضبوط جغرافیائی خصوصیات ہیں اور یہ ملک اپنی نوجوان پود کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر 2060 تک دنیا کے پورے ترقیاتی منظرنامے کی قیادت کرے گا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی آبادی کا 80% حصہ 50 برس سے کم عمر پر مشتمل ہے. اس خصوصیت کی بدولت یہ ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے عزم کو بھی تقویت حاصل ہو رہی ہے اور ان کی قیادت میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو مزید تقویت بخشی جا رہی ہے اور یہ بات حالیہ مرکزی بجٹ سے بھی عیاں ہوتی ہے. پچھلے 45 دن کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں 5,12,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں. یاترا 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی، لہذا یاتریوں کی کل تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ سال 2007 میں 5,33,000 جبکہ 2010 میں 6,21,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے تھے. انہوں نے کہا کہ یاترا کے دونوں راستوں پر کل شدید بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا. انتظامیہ نے آج بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے کسی بھی یاتری کو بالتل اور پہلگام کی طرف روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی. یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. من کی بات کا اگلا شمارہ 25 اگست کو نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی اس پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 113ویں قسط ہوگی. لوگ آنے والے پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم کے ذریعے اپنی تجاویز اور خیالات 23 اگست تک درج کرا سکتے ہیں. من کی بات پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جاتا ہے. آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں پروگرام نشر کرے گا. حکومت نے ملک میں PM سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت ماڈل سولر ولیج کی عمل آوری کے لیے رہنما خطوط آج جاری کیے. نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسکیم کے تحت ملک کے ہر ایک ضلع میں ایک ماڈل سولر ولیج قائم کرنے کی طرف توجہ مرکوز کی گئی ہے.
وزارت نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 8 ارب روپے مختص رکھے گئے ہیں. ہر ایک ماڈل سولر ولیج پر 1 کروڑ روپے صرف کیے گئے ہیں. وزارت نے کہا کہ اسکیم کے تحت گاؤں ایک ریونیو گاؤں ہونا چاہیے جس کی آبادی 5000 نفوس پر مشتمل ہونی چاہیے. تاہم خصوصی زمرے والے ریاستوں میں آبادی کی یہ حد 2000 ہونی چاہیے. واضح رہے کہ حکومت نے اس سال فروری مہینے میں یہ اسکیم منظور کی تھی جس کا مقصد سولر روف ٹاپ صلاحیت کو بڑھانے نیز لوگوں کو اپنی بجلی تیار کرنے کی طرف راغب کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پیرس اولمپکس کے دوران تمام کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہر ایک بھارتی کو ان پر فخر ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے 2024 اولمپکس میں بھارتی ایتھلیٹس کی کارکردگی کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اولمپک کھیل اپنے اختتام کو پہنچے اور اس تناظر میں وہ کھیلوں کے دوران پورے بھارتی دستے کی کوششوں کی ستائش کرتے ہیں. انہوں نے ان کھیلوں میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. واضح ہے کہ بھارت نے مجموعی طور پر ان کھیلوں میں 1 چاندی اور 5 کانسے کے تمغے جیت کر میڈل ٹیلی میں 71واں مقام حاصل کیا. پیرس کھیلوں میں کل 117 کھلاڑیوں نے 16 کھیلوں میں ملک کی نمائندگی کی. RNU آکاشوانی جموں کی طرف سے آج آکاشوانی جموں میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا. RNU جموں کے سربراہ گلشن رینا نے اس مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں شجرکاری مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. آج ورلڈ ایلیفینٹ ڈے ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دن کے موقع پر ہاتھیوں کو تحفظ دینے کے لیے کی جا رہی کوششوں کی ستائش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہاتھی ہماری ثقافت اور تواریخ کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاتھیوں کی نشوونما بڑھانے اور انہیں ایک سازگار ماحول دلانے کے لیے حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. نریندر مودی نے پچھلے برسوں کے دوران ہاتھیوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہونے پر مسرت کا اظہار کیا ہے. سماجی بہبود کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے آج اکھنور میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیا. دربار کے دوران مقامی لوگوں نے اپنے اپنے مسائل انتظامیہ کی نوٹس میں لائے. کمشنر سیکرٹری نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. جموں کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی نے جموں کشمیر یوٹی اور لداخ یوٹی میں ایڈز سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے 2 ماہ طویل IEC مہم شروع کی ہے. مہم کے تحت کئی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں HIV اور ایڈز کے بارے میں جامع بیداری پیدا کی جا سکے. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. شہر آفاق جیل ڈل کے کنارے پر ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک میگا ترنگا یاترا کا انعقاد. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترنگا ریلی کو حوصلہ افزا دیا قرار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے نیز لوگوں کے توقعات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ کا کیا شکریہ ادا. سری نگر میں حالیہ بجٹ کی تفاصیل کی پیش. پچھلے 45 دنوں کے دوران 5,12,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن. اور ملک بھر میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے استعمال کے خلاف عہد لینے کی بڑی تقریب. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.